ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے۔ ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی، فرمایا کہ ان تموتا ولسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا ولسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا تبھی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا ولسانوں کا رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے، اللہ اکبر۔ کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے۔ یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہے، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی کرم نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے۔ اس وقت قوم کا پیمانہ صبر چھلک رہا ہے،
اور جس طرح سے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی پوری طرح سے محو نفوذ ہے، تو ہمارے کار پردازان کو، ہمارے سربراہان وطن کو اس کا پورا ادراک ہونا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم کا یہ کل کا بیان تھا کہ لوگ بجلی کے بلوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور میاں کس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا آ کر کے دیکھو، غریبوں کے لیے تو زندگی برقرار رکھنا اوکھا ہو گیا ہے۔ وہ بچوں کی فیس دیں یا بل بھریں، وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں یا بھاری بل بھریں۔ 30 35 25 20 ہزار روپیہ یہ معمول کی عام شخص کی جو ہے وہ آمدنی ہے مہینے کی۔ مجھے کوئی شخص بجٹ بنا کے دکھائے، اپنا کچن چلا کے دکھائے، جس طرح مہنگائی کا افریت پوری طرح سے شیش ناک کی طرح پھنکا رہا ہے، تو کس طرح ممکن ہے؟ لیکن یہ بند بنکروں میں بیٹھے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبریں پہنچتی ہیں، اور شرم آنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا ہے، وہ ایک زمانے میں جب آٹا مہنگا ہو گیا تھا، روٹی بہت مہنگی ہو گئی تھی، تو اس زمانے کے اندر ہمارے ایک وزیر نے کہا تھا روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لو۔ بری عقل و دانش ببائے گریز، کہتے ہیں اس عقل پہ رونا چاہیے۔ جو روٹی خرید نہیں سکتا وہ ڈبل روٹی کہاں سے خریدے؟ تو کہا کہ یہ خام خواہ کا واویلا مچا رہے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، ذرا آ کے میدان میں دیکھو تو صحیح۔ جو غریب آدمی اپنی ماہانہ تنخواہ سے زیادہ بل کی پرچی لیے کھڑا ہے، کس طرح معاشرت کے اندر اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس کا اگر پیمانہ چھلک گیا اور حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اس وقت ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں، ہمارے جو معاشی حالات ہیں بالکل اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو لوگوں کو عدم اطمینان ہے، پاکستان کے ہر شعبے سے، ہر ادارے سے، حکومت سے، سب لوگوں سے، لوگ اکتائے بیٹھے ہیں، تو یہ در کھل گیا نا تو پھر یہ بند ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر غور و تدبر کیا جائے اور لوگوں کے پیمانہ صبر کو لبریز ہونے سے روکا جائے۔ اللہ میرے وطن کو اپنی رحمتوں کے حساب